فإنما هي زجرة واحدة، وہ چرواہے والی ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرة، تم سب میدان میں کھڑے ہوگے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، زمین کس نے بچھائی؟ قرآن بتاتا ہے، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا؟ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے نکالا۔ اب سائنس پہنچی ہے کہ ساری کائنات ایسے پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ ستارے اتنے زیادہ، یہ کس نے بنائے، کس نے لگائے، کس نے چلائے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، میرے بندو تین کٹھے ہو جاؤ، کنڈی بھی لا لو، پردے بھی لا چھڈو، بلب بھی بجھا چھڈو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہاں ہو یا اللہ؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ سارے جنتی دوڑے دوڑے جائیں گے، وہاں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے مسجد۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں اڑا ہوں ایک زمانہ، لیکن میں اس کو ناپ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا میدان ہے۔ تو اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، وہ کہیں گے یار جنت دے کھانے تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جب وہ جنت کا پانی پئیں گے اللہ کے دسترخوان کا، تو کہیں گے یار جنت کا پانی تو شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پورا نہیں کیا، اب پورا ہوگا۔ تو سارے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ ہر شے لگ گئی، زندگی، جوانی، صحت، ہر چیز۔ یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی وزواری، ہائے 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 ینظرونی وانظر الیہم، اے رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں۔ یہ ایک وعدہ باقی ہے جو آج میں پورا کرنے لگا ہوں، اللہ فرمائیں گے۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو دیکھ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو کبھی اللہ سے دوستی لگائی تو ہوتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ کی قسم ایک ہی پیار کے قابل ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو دکھڑے سناؤ، اللہ کو غم سناؤ۔ ہل چلانے والا کہتا کھبی کھبی کھبی، تو وہ بیل لیفٹ پہ مڑ جاتے تھے۔ ان کو تو نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا سجے سجی سجی سجی، تو وہ رائٹ مڑ جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا ہاں 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 ہاں، تو تیز چلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تو میں نے اتنی سی عمر میں یہ تماشا دیکھا۔ پھر 1961 میں میرے والد صاحب ٹریکٹر لے آئے، اس وقت میری 7 سال عمر تھی۔ تو سب سے پہلا ٹریکٹر خانیوال میں میرے والد لائے تھے، 14,000 کا، سب سے بڑا ٹریکٹر۔ ابھی سب سے چھوٹا خریدا ہے 28 لاکھ کا، اور وہ سب سے بڑا تھا، کیا نام تھا اس کا، جان ڈیئر سپر میجر، فورڈ سن سپر میجر، نیلے رنگ کا تھا، 14,000۔ تو ابھی ایک ٹریکٹر کی ضرورت پڑی 280 میں سی 28 لاکھ۔ تو وہ جو بیل تھا وہ ہل چلانے والی کی آواز سمجھتا تھا،
کہتا تتا 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 تتا، تو وہ تیز چلنے شروع ہو جاتے تھے، ہاں ہاں ہاں، وہ تیز چلنے شروع ہوتے تھے۔ پھر وہ کہتا بس، تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو عربوں میں تھی بکریاں، تو وہ ایک آواز لگاتے تھے، تو شام کے وقت جتنی بکریاں ہوتی تھیں دائیں بائیں پھیلی ہوئیں وہ اکٹھی ہو جاتی تھی اور چرواہے کے ساتھ گھر واپس چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ آواز جس کو سن کر بکریاں، جانور بے زبان بے عقل اکٹھے ہو جاتے تھے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ چرواہے والی ایک آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میدان میں کھڑے ہوگے۔ ساری دھرتی کس نے بنائی کوئی نہیں جانتا، قرآن بتاتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، زمین کس نے بچھائی قرآن بتاتا ہے، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا، یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے نکالا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پہاڑ کہاں سے آ گئے، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے بنائے، والجبال ارساہا، پھر قرآن بتاتا ہے کیوں بنائے، اللہ نے بنائے، کیوں بنائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے اوپر آسمان بنایا اپنے ہاتھوں سے اور اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے، یہ قرآن اترا آج سے 1400 سال پہلے، آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ مسلسل یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ انا لموسعون، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ اسم فاعل ہے، یہ ٹیکنیکل ہے وہ تھوڑا لینگویج، تو اسم فاعل میں تسلسل ہوتا ہے، تسلسل، انا لموسعون، ہم اسے پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جب سے بنایا ہے پھیلا رہے ہیں۔ اب سائنس پہنچی ہے کہ ساری کائنات ایسے پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ کا لہجہ زوردار ہو گیا، روبدار ہو گیا اور چیلنج والا ہو گیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا ہو، کیا تیرے رب نے زمین بچھا کے تمہیں نہیں دی؟ والجبال اوتادا، کیا تیرے اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا کے نہیں گاڑا؟ وخلقناکم ازواجا، کیا تیرے رب نے تمہیں مرد اور عورت نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کیا تیرا اللہ نیند لے کر نہیں آیا؟ کیسے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہو؟ بعضوں کو تو بیان میں سکینہ نازل ہوتا ہے تو وہ وہیں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات کو لباس کس نے بنایا؟ رات میں اندھیرا کون لے کر آیا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو لا کے چاندنی کون لایا؟ روشنی کون لایا؟ اور کاروبار زندگی کس نے چلائے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یہ تمہارے اوپر 7 آسمان کس نے بنائے سوائے اللہ کے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اور سورج، اس میں سورج تیرے اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا؟ سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، ٹھوس چیز نہیں، چاند ٹھوس چیز ہے، زمین ٹھوس چیز ہے، باقی سیارے بھی، لیکن سورج گیس ہے، سارا گیس ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، گیس کا مجموعہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے، اور کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، ابھر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور
اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ گیسیں کوئی ٹھوس چیزوں تو چلو ناپ لو، قابو کر لو، وہ تو گیس ہے، اور گیس کہتے ہیں زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی گیس ہی گیس ہے، اس کو کون ہے اللہ کے سوا؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ کیوں سورج ایک ہی طرح چلتا ہے، ابھرتا ہے اور ڈوبتا ہے کہ تیرا اللہ اس کے پیچھے اسے قابو کر رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ یہ جو چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ تیرا اللہ ہے جو اس کو کبھی ایسے ٹہنی کی طرح نکالتا ہے، پھر تھوڑا سا اور بڑھاتا ہے، پھر اور بڑھاتا ہے، پھر 14 تاریخ تک لے جاتا ہے، اسے مکمل کرتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، قمر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کبھی دیکھا تو کرو کہ یہ کون اس کو چلا رہا ہے، گھٹا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، پورا کر رہا ہے، ادھورا کر رہا ہے، ٹہنی بنا رہا ہے، غائب کر رہا ہے، 3 دن کے لیے غائب کر دیتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ یہ ستارے اتنے زیادہ، یہ کس نے بنائے، کس نے لگائے، کس نے چلائے؟ اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، اس نے چلائے، وہ اس کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اتنا، اور سورج میں ہر سیکنڈ میں، اور سے سننا، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کی انرجی ہوتی ہے۔ اس پھٹنے میں 50 کروڑ ایٹم بم کی انرجی ہوتی ہے، اور اس آگ کو وہاں کون سنبھال رہا ہے؟ 1942 میں سورج کی سطح سے ایک ایسے لہر اٹھی اور آگے دوسری جگہ اتر گئی ایسے، تو ایک کمان کی شکل بن گئی۔ تو اس وقت تو آلات بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، ناسا والوں نے اس کی طاقت کو ناپا، وہ جو ایک دائرہ، ادھورا دائرہ بنا تھا، ناسا کی، یہ ناسا دی گل ہے میری نہیں، مینوں سچا کوڑا نہ کرو، کوڑا کرنا ہوئے ناسا نو کرو، لیکن میں صحیح پڑھ کے دسدا پیا، ایویں نہیں۔ تو وہ جو ایک ایسے دائرہ بنا تھا سورج کی آگ کا، اس کو نیچے بیٹھ کے ناپا گیا کہ اس میں کتنی انرجی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ پوری دنیا کے 6 بر اعظم میں یہ انرجی 10 کروڑ سال تک بجلی دے سکتی ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ بولو، اللہ۔ کس نے کیا؟ اللہ۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین تیرے رب نے فرش بنا دی۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہے کوئی میرے سوا؟ کتنے بلڈوزر چلائے، کتنے رمبے چلائے، کتنے سہاگے چلائے؟ نہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تیرے رب نے زمین کا فرش بنایا، اور وہ بہترین بنانے والا ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ والارض وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی۔ والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کے بنانے والے کی۔ والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے مجھے دن کی جو اسے روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے مجھے رات کی جو اسے سیاہ کر دیتی ہے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی، آسمان کے بنانے والے کی، اور وہ اللہ ہے۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بنانے والے کی، اور وہ اللہ ہے۔ ونفس وما سواها، قسم ہے اے انسان تیری جان کی اور تیری جان کے بنانے والے کی، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الم نجعل له عینین، یہ 2 آنکھیں کس نے بنائی تیری؟ اللہ نے بنائی۔ ولسانا وشفتین، یہ جو تو اب
ہونٹ ہلا رہا ہے، اس زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ کس نے تجھے طاقت دی؟ اللہ کہتا ہے تیرے اللہ نے دی، اللہ نے تجھے طاقت دی کہ تیرے اندر ہوا کو حرکت دیتے ہیں تیری زبان اور تیرے ہونٹ، اور اللہ ان کو الفاظ بنا کر تیرے کانوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اب تجھے آنکھیں بھی دے دی، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْن، آنکھیں۔ یہ چھوٹی سی آنکھ ہے نا، اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں 13 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں روشنی آ رہی ہے، اور بل کوئی بھی نہیں۔ ایک بلب بالو تو بل آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا 26 کروڑ بلب تجھے دیتا ہوں، کوئی بل کوئی نہیں، بس ایک بل ہے، اس سے کسی کی عزت کو نہ دیکھنا۔ وہ کوئی بھی نہیں دینا اے بل، پھر بھی اللہ روشنی بحال کیے ہوئے ہے، ایک بل مانگا، ایک، کہ کسی کی عزت کو غلط نظروں سے نہ دیکھنا، بھائی یہ ایک بل مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں دیتا، سب کی نظروں میں زنا پھنسا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، 1 لاکھ اس کان میں، 1 لاکھ اس کان میں، 2 لاکھ ٹیلی فونوں کا ایک بل ہے، ایک بل، کہ کسی کی برائی نہ سن، کسی کی غیبت نہ سن، کسی کی برائی نہ سن، اس سے ناچ گانے نہ سن، اس سے خیر کی بات سن، قرآن سن، وہ بھی کوئی نہیں دیندا۔ اللہ نے آ کے کبھی لائن کاٹی ہے؟ اللہ نے کبھی پیچھے سے میٹر کاٹا ہے کہ تسی بل نہیں دے رہے لہذا نہ دیا، اکھیاں دیا، بلب بجھا دو؟ اور اس میں 6 لاکھ ایسے بلب ہیں جو مجھے اور آپ کو رنگ دکھاتے ہیں۔ یہ گہرا رنگ پہنا ہوا ہے، اس نے سفید رنگ پہنا ہوا ہے، اس کی کالی ٹوپی ہے، اس کی نسواری ٹوپی ہے، میرے سفید کپڑے ہیں، میری کالی ویسٹ کوٹ ہے، میری سفید پگڑی ہے۔ 6 لاکھ بلب ہیں جو رنگ بتاتے ہیں۔ اگر اللہ ان 6 لاکھ کو بجھا دے تو پوری دنیا سفید ہو جائے گی، ہر رنگ سفید ہو جائے گا۔ اور رنگ کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، گلاب کے پھول کی رنگت کیا مزہ دیتی ہے، چنبیلی کے پھول کی چمک کیا مزہ دیتی ہے، باغ میں لٹکے ہوئے پھل کیا مزہ دیتے ہیں۔ تو 6 لاکھ بلب ہیں جس سے آپ رنگ کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ وہ بند کر دے، ہر شے چٹی ہو جائے گی، ہر شے سفید ہو جائے گی۔ ایک چھوٹے سے اس میں میرے رب نے کیا کمال کر کے دکھایا ہے، یہ چھوٹے سے کانوں میں کیا کمال کر کے دکھایا ہے۔ ایک چھوٹی سی زبان کیسے بول رہی ہے، الفاظ کیسے نکل رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ایک نطفہ، یہ انسان کیسے بن گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں نطفے میں بدلا۔ یہ جو سوئی کی نوک ہوتی ہے، اس پر کئی کروڑ سیل اکٹھے ہو سکتے ہیں جس سے نطفہ بنتا ہے۔ سوئی کی نوک۔ مکھی، اللہ نے قرآن میں مکھی کی مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ مکھی کا جو دماغ ہے وہ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک دیکھیے نا، سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 ٹکڑے ہیں اس کے، وہ جو سوئی کے اس وہ کیا اس کو کہتے ہیں، نکے کو 1,30,000 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم۔ اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے 1,30,000 اللہ نے ٹکڑے بنائے ہیں، اور ان میں 5 کروڑ اللہ نے تاریں بچھائی ہیں، 5 کروڑ وائرنگ ہے
سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون بلا وهو الخلاق العليم خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین. یہ تیرا رب کر رہا ہے ایک سوئی کی نوک کے 1,30,000 ٹکڑے، پھر اس میں 5 کروڑ کنیکشن، اور ماتھے پہ میرا اتنا بڑا منہ ہے، تو سارے دے ایڈے ایڈے منہ ہیں، مکھی دا منہ چوکھا ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100. میں یہاں دیکھتا ہوں، نہ یہ نظر آ رہا ہے، نہ یہ نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. مکھی کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے. دیکھتے نہیں ہو آپ، یوں تھوڑا سا آگے کرتے اس کو مارنے کے لیے، وہ اڑ کے وہ جاتی ہے. آپ کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور اسے جو پچھلی طرف سے آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ دیکھتے ہی دماغ اس کو بھیجتا ہے میسج، اور وہ میسج اس کی کتنی پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں، پچھلی ٹانگوں کو نہیں آتا، سب سے پہلے وہ میسج اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے کہ اس نے اگلی ٹانگوں پہ پش کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو دماغ میسج دیتا ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، تو وہ پچھلی ٹانگوں میں میسج نہیں جاتا. لا الہ الا اللہ کہو سارے، کیا اللہ ہے وہ، کیا اللہ ہے وہ، کیسا اللہ ہے. اتنی چھوٹی مخلوق میں وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. صرف آسمان اللہ کی نشانی نہیں، یہ مچھلی، یہ مکھی بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ مچھر بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اس کی اگلی ٹانگوں کو دماغ، کون سا دماغ؟ جو سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے چھوٹا. 1,30,000 اس کے حصے، 5 کروڑ اس میں کنیکشن. وہ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو پہلا اس کو میسج آتا ہے اگلی ٹانگوں کو کہ کوئی آیا ہی، تو وہ ان ٹانگوں پر جمپ لگاتی ہے اور وہ گئی. اور بعضی نامراد ایسی منہ پہ آ کے بیٹھتی ہیں، این کرو نماز پڑھ جائیں، وہ مڑ آ کے بہ جاندی، مڑ این کرو وہ مڑ آ کے بہ جاندی، مڑ این کرو مڑ آ کے بہ جاندی. یہی کام کرتے رہو. 1964 میں ٹی وی کا افتتاح ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن. تو صدر ایوب مرحوم اور گورنر امیر محمد خان مرحوم یہ افتتاح کے لیے آئے. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے لیے ٹی وی لایا گیا اور ہمیں وہ سیرمنی دکھائی گئی. تو ایک امیر محمد خان بہت ظالم انسان تھا، وہ بہت جابر انسان تھا، لیکن وہ ایسے ناحق اس کا ظلم نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا، تہجد گزار تھا، روزے دار تھا. تو ایک مکھی اس کے ناک سے آ کے بیٹھ گئے، ایڈی وڈی اس پائی ہوئی ہوئے، وہ کلا ایڈو وڈا، تو ایڈی ایڈیاں مچھاں، تو مکھی اتنے آ کے بہ جائے، وہ این کرے وہ ادھر لگی جائے، ادو آ کے اتنے بہ جائے، پھر وہ این کرے وہ ادھر لگی جائے. تو وہ کدی این کرے، کدی این کرے، کدی سارا فنکشن وہ مکھی نال لڑتا رہا. مکھی نہیں وہ جان چھڈ، سارا فنکشن. ایک دفعہ ابو جعفر منصور کہ نا ناک پہ بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی، وہ اسے اڑاتا تھا، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو امام جعفر صادق بیٹھے تھے، وہ غصے میں کہنے لگا امام صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے، کہ ایڈی وڈی تیری حکومت ہے، ایک مکھی تو ناک تو نہیں اڑا سکتا پہ، تیرے جیسوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے چھوڑ کر تم کس کو پکارتے ہو؟ انسانوں کو پکارتے ہو، جو مر چکے ہیں انہیں پکارتے ہو، جو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے اور چلے گئے قبر کے پیٹ میں، اور زندگی میں دکھ سکھ دیکھے. اب تم انہیں اپنا حاجت روا سمجھ کے
ان کو پکارتے ہو اور ان سے مانگتے ہو، وہ اللہ کے بندو ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، چلو پھر منگو نہ دیکھو لو۔ ایاک نستعین کو قرآن سے نکال دو، ایاک نستعین صرف تجھ سے مانگیں گے۔ پہلی صورت میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ایاک نعبد صرف تیری بندگی کریں گے، وایاک نستعین صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو پورا بر صغیر کتنے بڑے شرک میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کے ولیوں کو خدا بنا کے پکار رہے ہیں۔ کوئی اللہ ہے جو پیدا ہوا، جو جوان ہوا، جو بوڑھا ہوا، جو مر گیا، جو قبر میں گیا، اللہ کی قسم کچھ نہیں دے سکتا۔ دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پہنانے والا اللہ، اور سلانے والا اللہ، اٹھانے والا اللہ، مارنے والا اللہ، کروٹ بدلنے والا اللہ، نیند سے اٹھانے والا اللہ، دو پاؤں پہ چلانے والا اللہ، ہاتھوں سے کام کروانے والا اللہ، دماغ میں سوچیں ڈالنے والا اللہ، گندگی کو نکالنے والا اللہ، کپڑے پہنانے والا اللہ، زمین سے غلہ نکالنے والا اللہ، پانیوں کو بہانے والا اللہ، بارشوں کو برسانے والا اللہ، بادلوں کو اکٹھا کرنے والا اللہ۔ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دا واسطہ انہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کتنے ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن پڑھو۔ کیا میرا رب اپنا تعارف کراتا ہے، مزہ آ جاتا ہے جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، وہ ایک اکیلا، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب اس کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر دم مار سکے، سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے وہ آج جانتا ہے، پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ سارا جانتا ہے۔ وہ فائلیں نہیں رکھتا، وہ کمپیوٹر نہیں بنا تھا، وہ کمپیوٹر کی فائلیں نہیں بنا تھا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون۔ میرے بندو، تین اکٹھے ہو جاؤ، کنڈی بھی لا لو، پردے بھی لا چھڈو، تے بلب بھی بجھا چھڈو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پانچ اکٹھے ہو جاؤ تو چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تین کے دو ہو جاؤ، تیسرا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دو کا ایک ہو جا، ہن تو میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کل اللہ کہہ رہا میں جو تیرے ساتھ، کہاں ہو یا اللہ؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شہرک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ یعلم السر و اخفا، تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تو آہستہ بول، یہ میرے کانوں نے سنا ہے۔ وہ اخفا، اخفا کیا ہے؟ زبان بند، ہونٹ بند۔ یہ میں نے خود بھی نہیں سنا، محسوس کیا ہے، سنا نہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرا رب یہ بھی سنتا ہے، اور صرف ایک آدمی تو نہیں، دل ہی دل میں سوچ رہا۔ کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے گونگے ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے چار پاؤں پہ، کتنے دو پاؤں پہ، کتنے 18 ٹانگوں پہ، کتنے ریگنے والے، کتنے اڑنے والے، کتنے تیرنے والے، کتنے ڈسنے والے، کتنے جھپٹنے والے، کتنے پھاڑنے والے، کتنے چرنے والے، کتنوں کو گنواؤں؟ سب اللہ سے بات کر رہے ہیں، سب، صرف طارق جمیل نہیں بول رہا،
اس وقت بازار میں کتنے لوگ بول رہے ہیں، پورے پاکستان کے بازار میں کتنے لوگ بول رہے ہیں، پوری دنیا کے بازاروں میں جہاں کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے کتنے لوگ بول رہے ہیں، میرا رب کہہ رہا ہے سب کی سنتا ہوں۔ مزہ نہ آ گیا؟ کیسا اللہ ہے۔ اور ماں کے اپنے بچے دو کٹھے آ جائیں اور ضد کرنے شروع کر دیں، وہ ایک تھپڑ ایک نو مارے گی، دوا تھپڑ دوے نو مارے گئی، الو دے پٹھے ہو کلے کلے بولو کدے تسی تو مینوں آپ چمڑے ہو، تسی لودھاں، ہماری سرائی کے میں کہتے ہیں لودھاں، لودھاں جائیں نو منتاں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، سوری کائنات میرے اللہ نے گنا دی، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، 12 قسموں کو گنوایا اور کہا سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ اور مانگو مانگو۔ پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، پوری دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب پتہ نہیں کم ہو گئی ہوں یا زیادہ ہو گئی ہوں۔ 6000 ہی لے لو، یہ تو ہو گئے انسان، اور اللہ کہتا سارے اکٹھے کر دو، سارے۔ آدم کا پہلے بیٹے حابیل اور قابیل اور ان کے بیٹے شیس جو نبی بنے، اور ان کی بیٹیوں اور ان کی بیگم سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے مسلم کافر، مسلمہ کافرہ، جنات جنیاں جتنے آئے سب کٹھے ہو جاؤ اور مانگو، کٹھے مانگو۔ یہ کلے کلے مانگیے وقت کوئی 20-25 لاکھ سال تک لگ جاؤں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے کٹھے مانگو۔ سبحان، کہو سبحان اللہ، کیا اللہ ہے یار۔ اس سے دوستی توڑ کے ہے کوئی عقل کی بات؟ اس کو ناراض کر کے ہے کوئی عقل کی بات؟ یبن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، آپ کی برکت سے بڑی مدت کے بعد یہ حدیث یاد آئی ہے۔ اے میرے بندے، ایک تیرے ذمے ہے کام، ایک میرے ذمے ہے تیرے کام۔ تیرے ذمے ہے میری ماننا، اور میرے ذمے ہے تجھے دینا، کھلانا، پلانا، سلانا، ہنسانا، پہنانا، یہ میرے ذمے ہے۔ فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي فَرِيضَتِكَ، تو میری ماننا چھوڑ دے، میں اپنا وعدہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، اٹھاؤں گا، سب کچھ کروں گا۔ کیا آپ کا نوکر ہی، نوکر چھوڑو اولاد ہی باغی ہونے لگے تو گھر سے نکال دو گے، اور میرا رب کہہ رہا ہے جتنی مرضی تو بغاوت کر لے پر میں تجھے کھلانا نہیں چھوڑوں، پلانا نہیں چھوڑوں۔ فرشتے مجھ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ان کو تباہ کر دے، زمین کہتی یا اللہ اجازت دے ان کو نگل جاؤں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ان کو غرق کروں، اور اللہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تم نے بنایا ہے تو پکڑ لو، مار دو، اور اگر میں نے بنایا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کون ہو دخل دینے والے؟ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو کچھ تو ان کے مکو ٹھاپ، کچھ تو نہ دے مکو ٹھاپ، تو میرا اللہ کہتا ہے نہیں مکو نہیں ٹھپنا، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی صبح سے پہلے پہلے، جس دن توبہ کرے گا توبہ قبول ہوگی شام سے پہلے پہلے، بل اسی لمحے قبول ہوگی۔ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک گناہوں کو پہنچا دو اور ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ مانگو، اور سب نے مانگا،
اپنی اپنی زبانوں میں مانگا. تمہارے اپنے پاکستان میں پٹھان پشتوں میں بولے کوئی سمجھ نہیں، تم اس کے ساتھ پنجابی بولو تو کوئی سمجھ نہیں. لیکن پنجاب کا، کے پی کے کا، سندھ کا، بلوچستان کا ایک ایک کھوتا لے آؤ، ان کو کھڑے کرو، وہ چاروں ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہوں. تو اللہ کہتا ہے مانگو اپنی زبانوں میں. اور پھر کیا ہوگا؟ لا یشغلہ سمع عن سمع، تمہارا کٹھے بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ولا یلہیہ قول عن قول، اور تمہارا کٹھے بولنا مجھے کسی سے غافل نہیں کرے گا، گڑبڑ نہیں ہوگی، غافل نہیں کرے گا. اور پھر میں کیا کروں؟ سب کا مانگا سب کو دے دوں، سب کا مانگا سب کو دے دوں، سب کا مانگا سب کو دے دوں. میرے خزانوں میں سمندر کو سوئی میں ڈبو کے باہر نکالو تو کوئی کمی آتی ہے پانی میں؟ بولو، زور سے بولو. میرا رب کہتا ہے تم سب کو سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو. سوئی پہ کچھ تری لگ جاتی ہے، تیرے رب کے خزانوں کو سے تری بھی نہیں ختم ہوتی. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اس کو پکارو، اس سے مانگو، اس کے آگے سر جھکاؤ. میرے اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی. جن کو تم پکار رہے ہو ان سے کہو مکھی بنا کے دکھاؤ. اچھا اگلی مثال اس سے بھی زبردست کہ مکھی تمہارے گلاس پہ بیٹھ کے پانی کا گھونٹ اس نے سپ لے لی، انہوں آ کے میری واپس کر، میرا پانی واپس کر. اس سے پانی اس کے منہ سے نکال کے دکھاؤ. او پاگلو، پھر کیوں قبروں پہ گرتے ہو؟ پھر کیوں انسانوں کو پکارتے ہو؟ اسے پکارو جو مرا نہیں، اسے پکارو جو مرے گا نہیں، اسے پکارو جو زندہ ہے، اسے پکارو جو زندہ رہے گا، اسے پکارو جو لا مکان ہے، اسے پکارو جو لا زمان ہے، اسے پکارو جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. بھائی فلانے پیر ہیں وہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے تو سیدھے اللہ نال گل کر لو. میں جا رہا تھا تلمبے سے گاؤں، میرا گاؤں تلمبے سے 3 کلومیٹر ہے. تو راستے میں ہماری برادری کے ایک چھوٹی سی بستی ہے، تو اس میں ایک ساتھی تھا، ایک عزیز تھا، اللہ بخش نام تھا اس. وہ اپنے باغ میں بیٹھا تھا، آم کے نیچے چارپائی ڈال کے، پھل کا موسم تھا تو اس لیے بیٹھا تھا. میں نے گاڑی روکی، میں جا کے ملا، بڑا خوش ہوا. کہنے لگا یار میاں طارق جمیل، میاں یہ ہمارا قومی ٹائٹل ہے اپنے علاقے میں، یار میاں طارق جمیل تو بندہ بڑا چنگا ہوں پر تو وہابی ہو گیا. اب پانی دیں گے. میں کیا، میں تو وہابی کوئی نہیں ہوں. وہابی بھی مسلمان ہی ہوندے، کافر تو کوئی نہیں ہوندے، پر میں کوئی نہیں ہوں وہابی. تو سن نہیں ہوں. پھر میں نے کہا وہابی کون ہوندے ہیں کہ جڑے پیران نہ منن؟ میں کہا میں تو پیران منے نہ، میں تو آپ مرید ہاں لاہور ایک پیر صاحب دا. ہاں میں اے آنا پیر پتر نہیں دے سکتا، وہ اللہ دے، اللہ دینا. لیکن بس یہ تو گل ہوئی. اتھائی تو اپنی جڑی ہے اتنے رولا پی جاتا ہے. وہ پیر پتر دین دن. میں کہا وہ کیویں دین دن؟ ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ دے کول. اسی پیر کو منگنے ہیں، وہ اپنے کوٹے چو لے کے سانو دے دینا. سیدھی سادی عوام، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ سیرت کا پتہ. تو وہ بیچارے کدھر دھکے کھا رہے ہیں. خطیبوں کا حال یہ ہے. دیہات میں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، تو آگے بیچارے دیہاتی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ جو ہوتے ہیں بھائی کئی خطیب، بلکہ سارے ہی وہ گا گا کے
بیان کرتے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ تو آگے وہاں جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ کہنے لگے تم یوسف علیہ السلام نو بھائیوں نے کھوے چھٹیا تے آواز آئی، اگو بھول گئے کی آکھنا ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ بھول گئے۔ تو اب وہ چھپانے کے لیے دوبارہ بولے، جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کھوے چھٹیا تے آواز آئی، یاد کر رہا ہے، آواز آئی، نہیں یاد آیا۔ اب اس نے کہا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا ورنہ مالش ہو جائے گی۔ کوئی اس لوگ کو پھر نہ آکھیا جو مولوی نے مسئلہ نہیں سنایا، سارے دھیان نال سنو۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی کڑوں، یہ تو ہمارے دیہاتوں کے خطیب ہیں، تو بیچارے عوام کا کیا قصور۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کہتے ہوئے تمہاری زبان میٹھی ہو جائے، اللہ کو پکارتے ہوئے تمہارا دل محبت سے بھر جائے، موت محبوب بن جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جنت کی حور کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے، سب مر جاتے، اور وہ سورج کو یہ پورا جس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، پورا اتنا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ کل ہی میں تلاوت کرتے کرتے جب میرا سپارہ ختم ہوا تو میرے پاس علامہ اصفہانی کی صفت الجنہ پڑھی تھی، میں نے ایسے کھولی تو اس میں پہلی حدیث نکلی کہ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی، جس کی پورے میں اتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ کتنا حسن ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے کہا تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے بے وقوف ان کا شوق رکھ چونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ بڑھاپا نہیں آتا، موت نہیں آتی، پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، مینسز نہیں ہے، حیض نفاس نہیں ہے، میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے چہرے کے نور کی تجلی نے اسے ہمیشہ کے لیے حسین بنا دیا۔ تو وہ اللہ کیسا حسین ہوگا؟ وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ کے فرشتے پکاریں گے کہ ان ربکم یقرکم السلام ویستزیرکم، اللہ تم سب کو سلام کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا آؤ مجھ سے ملاقات کرو۔ ابھی تک اللہ کو سوائے ہمارے نبی کے اور کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ انبیاء، صرف ایک ہستی نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو سارے جنتی دوڑے دوڑے جائیں گے، وہاں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے مسجد۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں اڑا ہوں ایک زمانہ لیکن میں اس کو ناپ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا میدان ہے مسجد۔ اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، موتیوں کی طرح چمکتی ہے، جو اللہ کا اسمبلی ہال ہوگا۔ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایمان والی عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر، وہ یہاں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں انہیں پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے وہ کہیں گے یار جنت دے کھانے تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جب وہ جنت کا پانی پئیں گے اللہ کے دسترخوان کا تو کہیں گے یار جنت کا پانی تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا
فَكِّهُوهُمْ، اب انہیں پھل کھلاؤ. یہی ہمارا بھی دستور ہے نا، روٹی پانی پھر پھل. تو جب وہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے یار جنت دے پھل تو شاہی کوئی نہیں. ابھی پرسوں میں نے حدیث پڑھی کہ انگور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. انگور تو کیلا کیڈا بڑا ہے. تمہارا قد 60 ہاتھ ہوگا، 130 فٹ. یہ تو بے وقوف ہیں، جنت پڑھتے نہیں ہیں، میرے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے. وہ کچھ پڑھو تو تم زندگی لگاؤ گے تو پتہ چلے گا. میں اینٹ کے سرانوں پہ سو کر میں نے پڑھائی کی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کی ساری دولت ہوتے ہوئے، اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا رائمنڈ میں. آج ہر کوئی سوشل میڈیا پہ مفتی بھی بنا بیٹھا ہے، مولوی بھی بنا بیٹھا ہے. تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندوں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، اب انہیں لباس پہناؤ. شاہی دربار میں جانے کے لیے خاص لباس ہوتا ہے. ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے ایک شرط، باقی بھی صرف ایک بتا رہا ہوں، ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی جو ٹوپی ہے وہ 1,00,000 درہم کی ہونی چاہیے. اگر 1,00,000 درہم کی نہیں ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا. تو یہ تو اس سے بڑا شہنشاہ تو کوئی ہے نہیں. شاہی لباس کیسے پہنو گے کہ فرشتے جوڑے لے کر آئیں گے؟ تو جوڑے لے کر آئیں گے تو لاؤ گے کیویں، تو پاؤ گے کیویں؟ اتنے تو کوئی وکھرا کمرہ تو بنیا کوئی نہیں، واری واری جا کے کپڑے بٹا کے آؤ. کیا ہوگا تصور کرو. اور جوڑے کتنے آپ نے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے. 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا. یہ ویسٹ کوٹ میرے اوپر بھاری ہو رہی ہے، ذرا گرمی محسوس ہو رہی ہے. 100 جوڑے پہنے گی ایمان والی عورت اور مرد اور حوریں، اور ان کا وزن ان 2 انگلیوں میں آ جائیں گے وہ 100 جوڑے. اور عورتوں کا جو غرارہ ہوگا، لہنگا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل کے دائرے میں. تو کپڑے کیسے بدلیں گے کہ ایک نور کی چمک اٹھے گی اور اگلے غائب اور نئے پہن لیں. نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، بس اللہ کی ایک تجلی آئے گی، تو اگلے غائب ہو جائیں گے، نئے پہن لیں گے. پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ. پھر ایک ہوا چلے گی، وہ سب کو خوشبو لگائے گی. پھر اللہ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو. میرے نبی نے فرمایا اس دن ہر مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے. اللہ اکبر. میں تمہیں مقابلے میں بتاؤں تو پھر پتہ چلے گا. ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ تو ایسے ہی بکواس ہے. دردیں سخت قسم کی، 18 سال. اللہ نے ایک دم پانی کے چشمے میں نہلا کر شفا دے دی، جوانی بھی دے دی، مال و متاع بھی دے دیا. ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو سنو کہنے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. ان کا توبہ 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 توبہ. میں 6 سال سے سر درد بھگت رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھو بھائی درد کیا چیز ہوتی ہے. نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا. یہ ایسی بلا ہے. اور ان پر تو دردوں نے پورا قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس سے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا تو دن میں 1 دفعہ عرش سے آواز آتی تھی اللہ کی، ایوب کیا حال ہے. اس میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے. تو اب آپ جنت میں بیمار نہیں ہیں، موت بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے. سبحان اللہ، وہ کیا لذت ہوگی. تو سب کہیں گے یا اللہ بہت اچھا ہے. پھر اللہ کہے گا راضی تو ہو، خوش تو ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں.
سب کچھ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پورا نہیں کیا، اب پورا ہوگا۔ تو سارے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ ہر شے لگ گئی، زندگی، جوانی، صحت، ہر چیز۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی و زواری، ہائے ہائے ہائے، ینظرونی وانظر الیہم، اے رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں۔ یہ ایک وعدہ باقی ہے جو آج میں پورا کرنے لگا ہوں، اللہ فرمائیں گے۔ تو جو ہی پردے ہٹیں گے تو اب دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جنت کو دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حوروں کو، کھانوں کو، کپڑوں کو۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو پوری، چونکہ ہمارے کوئی 10 کھرب سیل ہیں، خلیے جس سے انسان کی باڈی بنتی ہے، اور ہر خلیے میں، ہر سیل میں، ہر عضو بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو دیکھیں گے تو جسم کے سارے سیل ان میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور آپ 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا مزہ ہوتا ہے، اور 10 کھرب آنکھوں سے اس کو دیکھنا، کوئی ہے اس لذت کا اندازہ لگانے والا؟ اور جب اللہ سامنے آئے گا تو مسکرائے گا، اللہ اکبر، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب ہم یہ سنیں گے کیسے؟ 2 کانوں سے نہیں، پوری باڈی کے سارے سیلوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو 10 کھرب کانوں سے اور 10 کھرب آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے کا مزہ لوگے، سننے کا مزہ لوگے۔ اب کون اس کو تصور کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ سامنے آئے گا تو کہیں گے یا اللہ بڑی غلطی ہوئی، فیصلہ آباد میں نمازیں پڑھیں پر بڑی ڈھیلی ڈھالی، تو آج دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑا حسین ہے، تو ہمارے مولا ہمیں اجازت دے، ہم صرف ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر تیرے بندے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئیں، بوٹیاں ان کی جسم سے اتار دی گئیں تیرے عشق میں، اور تجھے دیکھا بھی نہیں، اور جب تجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو دیکھ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، او بھائیو اللہ سے یاری توڑ کے کیا کر دیا، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے، کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ ہمارے بازار جھوٹ پہ، ہمارے بازار سود پہ، ہمارے بازار 2 نمبری پہ، ہمارے بازار کھوٹ پہ، ہمارے بازار ناپ تول کی کمی کے، ہمارے بازار ملاوٹ کے، ہمارے شہر جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ ہم نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔
ہم نے یہ کشتی ڈبوئی ہے۔ حکمران کتنے ہوتے ہیں؟ چند سو، چند ہزار۔ بنو امیہ کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے۔ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آئے جنہوں نے خلافت راشدہ کو زندہ کیا، بنو عباس میں ان جیسا کوئی آیا نہیں، لیکن فتوحات بھی جاری تھیں، دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، رحمتیں بھی اتر رہی تھیں، حکمران نافرمان تھے، عوام فرما بردار تھے، تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو بھائیو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کبھی اللہ سے دوستی لگائی تو ہوتی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بڑی گہری دوستی تھی، یا اللہ کہتے تھے اور دروازے کھل جاتے تھے۔ اب یہ 27ویں کی 29ویں کی رات حرم شریف میں کتنی لمبی دعا مانگی جائے گی، کتنے لاکھوں ہوں گے۔ میں کئی سال مسلسل جاتا رہا، پھر جب سے سر درد شروع ہوا تو وہ محروم ہو گیا رمضان کے عمرے سے۔ ویسے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ لاکھوں لوگ رو رہے ہیں، پانی دے مانگ رہے ہیں، اور دعا یہاں سے اوپر نہیں جا رہی، یہاں سے۔ اور ایک وقت تھا کہ آپ کہتے تھے یا اللہ، اور اللہ کہتا لبیک، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آرام میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ مسلمان، شکر ہے ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ کی قسم ایک ہی پیار کے قابل ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو دکھڑے سناؤ، اللہ کو غم سناؤ۔ مانگنا تو سیکھو، مانگنا بھی نہیں آتا، فقیروں سے سیکھو جو وہ جتنا 4000 ہوندا ہے تو منہ انج بنایا ہوندا ہے کہ جی کوڈی نہ دے کول کوئی نہیں، تو اپنے آپ ترس آ جاندہ ہے تو بندہ پیسے دے دینا۔ وہ ایک نوجوان آیا میرے دروازے پر، جی میں خضدار سے آیا ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا ہے اور میں بغیر کرائے کے منت کر کے آیا ہوں، تو میری مدد کریں۔ میرا تو دل پسیج گیا، میں نے فوراً نا پیسے لینے کے لیے گیا، تو جو ہمارا گارڈ تھا نا، اس نے ویسے ہی کہا ذرا اپنی تلاشی دو، تلاشی لی تو 18,000 روپے اس کی جیب سے نکلا، اور وہ لوگ کو پٹھا کہیں قریب فیصل آباد سے ہی آیا ہوا تھا۔ تو مانگنے والوں سے سیکھو کہ کیسے مانگا جاتا ہے، ایسی شکل بناؤ اللہ کے سامنے۔ ہے ایک ہی تو ہے جو وفا نبھاتا ہے، ایک ہی تو ہے جو وفاؤں کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے اللہ۔ تمہیں تو اللہ کہنا بھی نہیں آتا، خدا 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 لگایا ہوا ہے۔ مولوی بھی خدا خدا کہتے ہیں، تم بھی خدا خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ کا نام کوئی نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو، عرش تک دھوم مچ گئی تمہارے اس اللہ کی۔ تو اب میرا اللہ کیا کہے گا؟ قد ودعت عنکم مؤونۃ السجود، میرے بندے بندیو، یہ وہ سجدے، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکاتیں، وہ حج، وہ دنیا میں تھے، تم غلام تھے، میں آقا تھا، تمہارے ذمے میرے سامنے سر جھکانا تھا۔ اب تم جنت میں ہو،
یہ میرا مہمان خانہ ہے، تم یہاں مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ڈیرے پر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ ہم دو بھائی ہیں، ایک ڈاکٹر ہے طاہر کمال لاہور میں تبلیغ میں، کہنے لگے اے تو میں ویکھ لیا ہے بھائی تساں اتھے کوئی نہیں رہنا، وسطی کوئی نہیں رہنا، جو ہمارا گاؤں ہے، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، تم بجھ کا چاہ لیا ہے، بجھ کا سمجھتے بستر، تو ایک مہربانی کرے جے میرا دیرہ آباد رکھے جی، سبحان، میرا دیرہ آباد رکھے جی۔ تو میزبان تو خوش ہوتا ہے مہمان کو دیکھ کر۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم نے، پہلے ایسا ہوتا تھا بھائی گھر میں کچن ہے، وہاں سے کھانا تیار ہو کے ڈیرے میں آتا تھا، تو ہم نے ڈیرے میں ہی کچن بنایا، ڈیرے میں ہی کھانے کا نظام بنایا، کوئی دن میں آئے کوئی رات کو آئے، جتنے آ جائیں سب کے لیے گنجائش ہے۔ اللہ بہت بڑا ڈیرہ اللہ نے بنوایا، اور مسافر آ رہے ہیں، راہگیر آ رہے ہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن کھانا چل رہا ہے۔ تو میزبان تو کھلاتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آئے۔ تو پھر میرا اللہ وہ کہے گا تم تو میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، جاؤ موجاں کرو۔ کم سے کم کو 72 بیویاں ہیں، اور زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، اور مزہ ایسا ہے کہ یوں گلے لگاؤ گے تو 70 سال گلے سے لگا کے کھڑے رہو گے، مزہ آ۔ دیکھو بابا جی بھی ہنس رہے ہیں۔ اس گلے لگنے کی لذت نہیں ختم ہوگی۔ منڈی بہودین میں بیان کر رہا تھا، یہی حدیث بیان کر رہا، ساتھ ہی ایک ستون کے ساتھ ایک ذمہ دار بیٹھا تھا، ہمارے ذمہ داروں والی جماعت تھی۔ وہ میرے ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھ دے کہ صرف مان کا یا کوئی اگا بھی کو جوڑنا ہے۔ کہ اگاں کچھ ہونا ہے تو زنا تو روکیا، شادی دا پابند کیوں کیتا سن کہ اگاں دروازے کھول چھڑے سے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی۔ اللہ کی قسم یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے بازار جھوٹ سے پاک ہو جائیں، سود سے پاک ہو جائیں، دھوکے سے پاک ہو جائیں، سٹے سے پاک ہو جائیں، جوئے سے پاک ہو جائیں، ہمارے شہر شراب خانوں سے پاک ہو جائیں، زنا کے اڈوں سے پاک ہو جائیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان کی بجائے فرما بردار ہو جائے، ماں باپ اولاد کے لیے مہربان ہو جائیں، خامند بیوی میں محبت پیدا ہو جائے، خامند بیوی کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، رزق حلال کمانے والے بن جاؤ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بن جاؤ، 5 وقت کی نماز زندہ ہو جائے اور ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے۔ اور خاص طور پر یہ دیوبندی بریلوی والی نفرت، یہ میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جتنی میں پاکستان اور ہندوستان میں دیکھتا ہوں، کہ ایک دوسرے پر کفر تک پہنچایا ہوا ہے۔ بلکہ وہ میں ایک بریلوی مولوی صاحب کی سن رہا تھا، جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو جہاں ایسے مولوی ہوں گے وہاں محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ایمان کسی مسلمان کو کافر کہنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ تو مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، اپنے آپ کو، ہاں ہم امام ابو حنیفہ کے فقہ کے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، 4 ائمہ ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرے، لیکن میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، یہ کوئی تعارف نہیں ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، یہ سب آگ لگانے والی چیزیں ہیں۔ مسلم بن کے رہو، سب کو عزت دو۔ پتہ نہیں کون کس بات پہ بخشا جائے، کوئی پتہ ہے؟ مہربان اللہ ہے، اور کون
ایک دفعہ میں اپنے تایازاد بھائی، سگے تایازاد بھائی کے ساتھ ان کی جیپ میں جا رہا تھا۔ نہ وہ بیچارے نماز پڑھتے تھے، نہ جمعہ پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے۔ تو کبھی جب میں کبھی پکڑ کے لے جاتا، بھائی ادھر آ جاؤ، آج تا نماز پڑھ لو، تو میرے ساتھ مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے طارق میاں میں کعبے ال منہ کر کے کدی نہیں تھکیا۔ میں ایسے کانپ گیا، میں کعبے ال منہ کر کے کدی نہیں تھکیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں شرم سے ڈوب گیا کہ میں نے 8 سال علم حاصل کیا اور مجھے اس کا خیال کبھی نہیں آیا۔ اور ایک ایسا انسان جو غافل اور وہ کہہ رہا ہے میں کعبے ال منہ کر کے کدی نہیں تھکی۔ تو پتہ نہیں اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے اور اللہ اسے معاف کر دے اور آپ اسے جہنم میں پہنچائے بیٹھے ہوں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسا نہ کر۔ اگر رمضان کا آخر ہے، 2 روزے پیچھے رہ گئے، 3 روزے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان پر ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کی پکار ہے، مجمع بہت بڑا ہے اور اکثر نوجوانوں کا ہے، اور آج اللہ سے صلح کر کے اٹھیں تو اللہ بہت خوش ہوگا۔ تو نیت کرتے ہو کہ اللہ سے صلح کرے؟ صلح کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف توبہ کرنی ہے اور اگلی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ تو کرتے ہو توبہ سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے کہنے پر پہلی دوسری دفعہ کہہ رہے ہوں، اللہ کرے تیسری دفعہ ان کے دل سے اٹھے تو اللہ سارے گناہ دھو دے گا۔ اللہ کی قسم 1000 سال زندگی کے گناہ ہوں اور ایک آنسو کا قطرہ نکل آئے ندامت کا، 1000 سال کے گناہ اللہ دھو دے گا۔ یہ اس کرتے شلوار کو دھونے کے لیے بالٹی پانی کی چاہیے، 1000 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ، ایک کا، صرف ایک، کتنا؟ صرف آنکھوں میں تیر جائے، باہر بھی نہ نکلے، تو وہ اتنا بڑا صبن ہے کہ اللہ 1000 سال کے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ایک آنسو پر جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو جو روئے جا رہا ہو اس کو کون گنے گا اور کون گنتی کرے گا؟ آنسوؤں کا حساب ڈائریکٹ اللہ کے پاس۔ تو یہ کل 27 کی رات ہے اور پھر اس کے بعد 29 کی رات ہے، 2 راتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے 27 کو شب قدر ہو، یا ہو سکتا ہے 29 کو شب قدر ہو، یا ہو سکتا ہے پیچھے گزر گئی ہو، لیکن تاک رات ہمیشہ بابرکت ہوتی ہے، چاہے اس میں شب قدر ہو یا نہ ہو، وہ بابرکت ہوتی ہے۔ تو آج تو 26 کی رات ہے، یہ بھی مقدس رات ہے۔ اس وقت جتنے آپ بیٹھے ہو اس سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے بیٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہو رہا ہے، اور جنت کی حوریں دروازے کھول کر دیکھ رہی ہیں کہ میرا مرد کدے بیٹھا ہے، میرا میاں کدے بیٹھا ہے۔ اور یوں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی لڑتی ہے نا خامد سے، تو اس کی اللہ پہلے سے شادی کر چکا ہے کسی حور سے، وہ جنت سے پکارتی، ارے اللہ کی بندی 4 دن تیرے پاس ہے، پھر میرے پاس آ جائے گا، نہ لڑے سے بیچارے سے، تو تم صبر کر لیا کرو، کیونکہ تمہاری سفارش جنت کی حوریں کرتی ہیں۔ اور عید کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو۔ میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، آپ جتنا بھی 5-6 ہزار کا مجمع بیٹھا ہے، میں آپ سے صرف چھوٹی سی نیت کراتا ہوں، 3 دن ہر مہینے لگایا کرو۔ کرتے ہو نیت؟ یا اللہ جاتا ہوا رمضان ہے، تیری رحمتیں جو خاص اترتی ہیں ان کے اٹھ جانے کا وقت قریب ہے، ان رحمتوں کے اٹھنے سے پہلے
ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، جان بوجھ کے کیے یا غلطی سے، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، سارے ہی معاف فرما دے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما دے، ان کے دلوں میں جتنی حاجات ہیں پوری کر دے۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک میں جو ایک مشکل قسم کے حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری زمینوں میں برکت دے دے، ہماری تجارتوں میں برکت دے دے، ہمارے پانیوں میں برکت دے دے، ہمارے موسموں میں برکت دے دے، ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، موسم کی ہوائیں عطا فرما، ہماری زمین کو زرخیز بنا، ہمارے تاجروں کو اور تجارت کو، بازاروں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ حرام طریقے ہمارے بازاروں سے ختم فرما، حلال طریقے کی تجارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم سب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تیری مان کے چلیں گے، میں اس پہ پکا فرما۔ یا اللہ جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کرو، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما۔ جہاں جہاں تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، دکھی ہے، بے گھر ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ اپنے فرشتوں کو اتار دے، اپنی رحمت کو اتار دے، اپنی نصرت کو اتار دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ 6 ارب انسانوں کا سمندر جو تجھے نہیں مانتا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ جو شیطان ہیں انسانی شکل میں یا جنات کی شکل میں، یا اللہ ان کو تو مکڑی کے جالی کی طرح صاف کر دے، اور باقی ساری انسانیت کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے، اسلام کا دروازہ کھول دے، اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، اور یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی عطا فرما، اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانے والا بنا، ان کے پڑوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے مدارس کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما، ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، پورے ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ یا اللہ مومن تیرا نام ہے، امن دینا تیرا کام ہے، ہمیں امن عطا فرما۔ یا اللہ حفیظ تیرا نام ہے، حفاظت کرنا تیرا کام ہے، ہمارے چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ہماری فریادیں سن کر قبول فرما، ہماری فریادیں سن کر قبول فرما۔ تبلیغ کے کام کو پوری دنیا میں پھیلا دے، تبلیغی مراکز کو آباد فرما دے، پوری نوجوان نسل کو تبلیغ کے ساتھ جوڑ دے، اور اپنے راستے میں نکلنے کو عام فرما دے۔ اور یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں عافیت کی موت دے، سلامتی کی موت دے، دکھوں والی، آپریشنوں والی، مشینوں والی، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اور موذی امراض کی موت سے بچا۔ اس طرح واپس بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، ایسے سلامتی کے ساتھ ہماری روح کو قبض فرما۔ اور یا اللہ حضیرت القدس میں اپنے نبی کے ساتھ ہمیں جگہ نصیب فرما۔ یہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی حاجات ان کے اندر پنپ رہی ہیں، سب کی پوری فرما، سب کی پوری فرما، سب کی پوری فرما۔ اور ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے سنانے کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تیرا ذکر کیا ہے ٹوٹا پھوٹا، یا اللہ ہمیں یہ قبول فرما کے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے پیار سے بھر دے، اپنے نبی کے پیار سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری آپس میں، امت میں جو فرقہ واریت کی آگ ہے اسے بجھا دے، اسے بجھا دے، ممبر سے ان لوگوں کو ہٹا دے جو امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بٹھا جو امت کو جوڑنے والے بنیں، جو توڑنے والے ہیں
ان کی زبانوں کو گنگ کر دے، ان کی زبانوں کو بند کر دے، انہیں بے بس بے حیثیت کر دے۔ یا اللہ جو امت کو جوڑنے والے ہیں ان کو قبولیت عطا فرما، امت کو ان کے ساتھ جڑنے والا بنا، ہم سب کے اندر امت پناہ پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن کا شوق نصیب فرما، قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن ہمیں سمجھا دے، اس کی فہم ہمیں عطا فرما دے، اس کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے۔ یا اللہ یہ تیری آخری کتاب ہے، لا ریب فی کتاب ہے، لا مبدل لکلمات اللہ ہے۔ یا اللہ یہ اس میں یا اللہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ اس کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ان کا تعلق نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ان کا تعلق نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، صالحین کی محبت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت ہمیں عطا فرما، کبیرہ گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا۔